نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید البرہان الرشید والفرقان الحمید وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ انتہائی معزز و محترم سامعین، ارباب اہل سنت، ادب خردگان نگاہ محبت، قرآن مجید برہان رشید سے سورہ آل عمران کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ ماہ ذی قعدہ جو کہ اسلامی سال کا 11واں مہینہ ہے، یہ گزر رہا ہے، اور ماہ ذی الحج جو کہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، اس کی آمد ہے۔ یہ وہ ماہ ذی الحج مبارک، مقدس، عظمت والا مہینہ ہے، جس کی 10 صبحوں اور 10 شاموں کی اللہ رب العزت قسمیں اٹھاتا ہے۔ والفجر ولیال عشر، تمام مفسرین فرماتی ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں جو اللہ رب العزت نے فجر اور 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے، تو یہ ماہ ذی الحج کی صبحیں اور شاموں کی، راتوں کی قسم مراد ہے۔ یہ افضل ترین دن ہیں، اعلیٰ ترین دن ہیں، اور علماء نے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ قسم اٹھائے کہ میں سال کے بہترین اعلیٰ دنوں کے اندر عبادت کروں گا یا کوئی کام کروں گا، تو اسے چاہیے کہ وہ ماہ ذی الحج کے ان دنوں کی اور راتوں کے اندر وہ عبادت کرے جس کی اس نے قسم اٹھائی ہے، تو وہ حانث نہیں ہوگا۔ حانث سمجھتے ہیں آپ؟ وہ حانث، قسم توڑنے والا نہیں ہوگا۔ یعنی وہ ماہ ذی الحج کے ان 10 دنوں کے اندر وہ عبادت بجا لائے جس کی وہ قسم اٹھا رہا ہے، تو گویا وہ اپنی قسم کو پورا کر رہا ہے۔ یہ وہ 10 دن ہیں، اور ان 10 دنوں کے اندر 2 بڑی عبادتیں، ماہ ذی الحج کی 2 بڑی
عبادتیں، ایک عبادت حج اور دوسری عبادت قربانی، یہ دو بڑی اسلام کی عبادتیں ہیں جو ان 10 دنوں کے اندر ہوتی ہیں۔ اور آج انشاءاللہ ہم جو پہلی عبادت جسے حج کہتے ہیں اس عبادت پر تھوڑی دیر کے لیے انتہائی ابتدائی اور بالکل آسان سادہ لفظوں میں اس پر ہم گفتگو کریں گے کہ حج کیا ہے اور حج کا ثواب کیا ہے۔ اس پر اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، وَلِلَّهِ اللہ کے لیے، انسان کی زندگی کے اندر جو بھی وہ اعمال بجا لاتا ہے، جو عمل کرتا ہے، تو اس انسان کو چاہیے کہ اس کی زندگی کا ہر عمل اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہو۔ وہ کوئی بھی عبادت کرتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، یا کسی اپنے بھائی کی مدد، یا دنیا کے معاملات کے اندر کوئی بھی کار خیر کرتا ہے، تو اگر اس کی نیت اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہے، اللہ رب العزت کی قرب حاصل کرنے کے لیے ہے، تو وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ اگر دنیا کا کوئی معاملہ ہے، اگر دنیا کی کوئی خواہش ہے، تو دنیا کا معاملہ پورا ہو جائے گا، لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کا وہ عمل نہیں پہنچے گا۔ اور ایک انتہائی ضروری بات، انسان زمین کے اوپر کوئی بھی کار خیر نہیں کر سکتا جب تک اللہ رب العزت اسے توفیق نہ عطا فرمائے۔ اس کی توفیق کے بغیر، اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی نیکی کا کام، کوئی کار خیر انسان نہیں کر سکتا۔ اور کوئی بھی عمل زمین کا جو اس نے کیا ہے، اگر اس کے اندر اللہ رب العزت کی رضا نہیں، اللہ رب العزت کے لیے وہ عمل نہیں کر رہا، یعنی اس کے اندر اخلاص نہیں، تو وہ زمین کا عمل اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا نہیں۔ یعنی توفیق کے بغیر کوئی عمل نیچے نہیں اترتا، اور اخلاص کے بغیر کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا نہیں ہے۔ تو یہاں جو پہلا جملہ ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، جو پیغام دیا جا رہا ہے کہ انسانوں پر بیت اللہ کا حج لکھ دیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے، لیکن جو حج کیا جا رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی رضا، اخلاص، یہ اس کا مقصد ہے۔ اگر کوئی انسان کوئی اور خواہش رکھتا ہے کہ میری نام و نمود ہوگی، دنیا کے اندر حاجی کے نام سے پکارا جاؤں گا، تو پھر وہ حاجی تو کہلائے گا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے ہاں اس کا حج کا اجر اسے عطا نہیں کیا جائے گا۔ اس پر بہت ساری احادیث ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ ماہ ذی الحج جس کے اندر حج کی عبادت ہے، یہ حج 9 ہجری کو فرض ہوا ہے مسلمانوں پر، نبی پاک کے امتیوں پر۔ 9 ہجری میں اس کی فرضیت کا اعلان ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور خطبہ جمعہ کے اندر اسی آیت مبارکہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کیا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ تو ایک صحابی وہ اٹھ کر کھڑے ہوئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، افی کل عام یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا ہر سال حج ہم پر فرض کر دیا گیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک
دوسری طرف کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو، اپنے کلام کو جاری رکھا. یعنی اس صحابی کے سوال پر توجہ نہ فرمائی اور اپنے کلام کو جاری رکھا. اس صحابی نے حضرت افرا بن حابس، انہوں نے دوبارہ سوال کیا، اپنے سوال کو دہرایا. افی کل عام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہر سال حج ہم پر فرض کر دیا گیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف کرتے ہوئے اپنے کلام کو جاری رکھا اور سوال کی طرف توجہ نہ فرمائی. پھر تیسری مرتبہ جب صحابی نے سوال کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جتنی بات آپ سے کی جائے اتنی سنو اور خاموش ہو جاؤ. پہلی امتیں کثرت سوال کی وجہ سے تباہ ہوئی ہیں. اگر میں محمد ہاں کر دیتا کہ ہاں ہر سال حج فرض کر دیا گیا ہے تو اللہ رب العزت ہر سال میں حج کو فرض کر دیتا، لیکن زندگی میں ایک بار حج کو فرض کیا گیا ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ رب العزت کی رضا کے لیے حج کو فرض کیا گیا ہے صاحب استطاعت پر. صاحب استطاعت پر. صاحب استطاعت کون ہے؟ یہ جو قرآن کی اصطلاح ہے، صاحب استطاعت سے مراد ہر وہ شخص جو ہمارے فقہا نے، ہمارے علماء نے، محدثین نے، شارحین نے جو صاحب استطاعت کی آگے شرح فرمائی ہے وہ کیا ہے؟ ہر وہ شخص جس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ حج کا سفر کر سکے، آنے جانے کے اخراجات برداشت کر سکے، اور جو افراد اس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، اس کے زیر بار ہیں، ان کے زیر ذمہ ہیں، ان کے بھی اخراجات کو وہ پورا کر سکے. یعنی گھر والے، فیملی کے افراد، بچے، ان کے اخراجات کو بھی پورا کر سکے. اس کے بعد اس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ آنے جانے کے اخراجات کو برداشت کر سکے تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے. ایک بات. دوسری بات، صحت، تندرستی. اگر صحت والا ہے، تندرستی والا ہے، یعنی وہ سفر کرنے کے قابل ہے، تو مال بھی ہے اور سفر کرنے کے قابل ہے تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے. تیسری بات، راستہ امن والا ہو. یہ چاروں ہمارے جو فقہ کے امام ہیں، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک اور حضرت امام ابو حنیفہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان چاروں کے مسلک کو، چاروں کے اقوال کو جمع کر کے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں. راستہ امن والا ہو، مامون ہو وہ شخص. یعنی راستے کی جو معاملات ہیں وہ ایسے معاملات جو اس کی جان لیوا ہوں یا معاملات ٹھیک نہ ہوں، امن والا راستہ ہو. تو جب معاملہ امن والا ہوگا تو پھر حج اس پر فرض ہو جاتا ہے. اب چوتھی بات اجازت کی ہے، اور یہ بات حضرت امام ابو حنیفہ جو سارے اماموں کے امام ہیں، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک چلے گی، اسی طرح حضرت امام ابو حنیفہ کی فقاہت بھی قیامت تک چلے گی. اور آپ نے فرمایا کہ آخری بات جو کیا ہے، اجازت بھی اسے حاصل ہو. یعنی ایک بندہ بین ہے، وہ اجازت اسے حاصل نہیں ہوتی، ویزا نہیں لگتا، تو اب اس پر حج کی فرضیت نہیں ہوگی، وہ صاحب استطاعت نہیں ہوگا. اور جب وہ صاحب استطاعت ہو جاتا ہے، اس کے پاس مال بھی ہے، راستہ بھی پرامن ہے، اخراجات بھی پورے ہیں، صحت و تندرستی بھی ہے اور اجازت بھی ہے اسے حج کرنے کی، تو اس کے بعد اگر کوئی حج نہیں کرتا، التوا میں ڈالتا ہے، حج کو التوا ملتوی کرتا ہے، آئندہ سال کروں گا، پہلے مکان بنا لوں، آئندہ سال کروں گا، پہلے بچوں کی شادیاں کر لوں، کسی اور سال کر لوں تاکہ فیکٹری پوری بنا لوں، کاروبار پورا چمکا لوں. تو ایسے شخص کے لیے نبی پاک نے فرمایا کہ جس پر حج فرض ہو گیا ہے اور وہ حج کی ادائیگی نہیں کرتا، تو مجھ محمد کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے.
یعنی جس پر حج فرض ہو گیا ہے اور ساری کنڈیشنیں ساری وہ لوازمات وہ پورے کر رہا ہے، صاحب استطاعت ہو گیا ہے، جب صاحب استطاعت ہو گیا ہے تو اس کے بعد وہ غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، دنیا کے معاملات کی وجہ سے وہ اپنے حج کو ملتوی کر رہا ہے، التوا میں ڈال رہا ہے، اگلے سال کے لیے مؤخر کر رہا ہے، تو اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس شخص کی کوئی پرواہ نہیں، وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ اس کا مفہوم مخالف کیا ہے؟ اس حدیث پاک کا مفہوم مخالف کیا ہے؟ آپ علماء ہیں، پڑھتے ہیں کہ مفہوم مخالف ایک پورا باب ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو صاحب استطاعت ہے، صاحب استطاعت ہونے پر وہ حج کرتا ہے تو اس حاجی کی مجھ محمد کو پرواہ ہے کہ وہ ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے، وہ مومن ہو کر مرے۔ یہ اس کا مفہوم مخالف ہے۔ یعنی جو حج کو التوا میں ڈالتا ہے اور مر جاتا ہے تو نبی پاک فرماتے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں، اور اگر کوئی حج کرتا ہے، صاحب استطاعت ہوتا ہے، تو پھر اس حاجی کی مجھے پرواہ ہے۔ نبی پاک فرما رہے ہیں کہ وہ ایمان کی حالت سے اس دنیا سے جائے۔ حج نماز دن میں 5 بار فرض ہے۔ کتنی؟ 5 بار نماز فرض ہے اور پڑھنی چاہیے۔ سستی کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں۔ 5 بار نماز دن میں فرض ہے۔ زکوٰۃ سال میں 1 بار، صاحب نصاب پر 1 بار فرض ہے۔ ماہ رمضان کے روزے 1 ماہ، سال میں 1 ماہ روزے فرض ہیں، اور حج زندگی میں 1 بار۔ کتنی بڑی یہ عبادت ہے، کتنی بڑی عبادت ہے، کتنی اہمیت والی عبادت ہے کہ زندگی میں جس نے 1 بار حج کر لیا اس کی ساری زندگی کے لیے 1 حج ہی کافی ہے۔ اتنی بڑی عبادت ہے کہ ساری زندگی کے لیے 1 حج ہی کافی ہے۔ نماز دن میں 5 بار، زکوٰۃ سال میں 1 بار، روزے سال میں 1 بار، حج زندگی میں 1 بار، یہ فرض ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت انسانی زندگی کی ہر سانس کے ساتھ فرض ہے۔ نبی پاک کی ذات کے ساتھ محبت یہ صرف 5 مرتبہ دن میں فرض نہیں، نبی پاک کی محبت صرف سال میں 1 بار محبت فرض نہیں، یا زندگی میں 1 بار فرض نہیں، جتنی بھی یہ عبادات ہیں، جتنے بھی فرائض ہیں، یہ سارے کے سارے ان کی تعداد ہے کہ کوئی دن میں 5 بار، کوئی سال میں 1 بار، کوئی زندگی میں 1 بار۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی باری آئے گی، آپ کی ذات کے ساتھ محبت کی باری آئے گی، تو انسان کی زندگی کے ہر سانس یہ تقاضا کرتا ہے کہ نبی پاک کی ذات کے ساتھ محبت کی جائے۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نہ کٹ مروں جب تک خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ نماز 5 بار دن میں، روزے سال میں 1 بار، زکوٰۃ سال میں 1 بار، حج زندگی میں 1 بار، اور نبی پاک کی ذات کے ساتھ محبت و عشق ہر سانس کے ساتھ، ہر سانس کے ساتھ۔ حضرت امام ابو العباس مرسی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو کہ حضرت امام بوصیری کے پیر و مرشد ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ اگر میں اپنی زندگی کا 1 لمحہ بھی ایسا دیکھوں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت والا معاملہ نہیں، تو وہ لمحہ ایسا لمحہ میرے لیے ہوتا ہے گویا میں کفر میں گزار رہا ہوں، کفر میں گزار رہا ہوں۔
یعنی ہر لمحہ نبی پاک کی ذات کے ساتھ محبت، یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ اسلام کا تقاضا ہے، اور یہی اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ بندہ مومن ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی میرے محبوب کے ساتھ محبت کرتا رہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ یہ حج فرض اعتقادی ہے۔ کیا ہے؟ فرض اعتقادی ہے۔ دو چیزیں سمجھیں آپ، جو مسئلہ سمجھنے والی بات ہے۔ جتنے بھی فرائض ہیں، جتنے بھی فرائض ہیں، جن چیزوں کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور جن چیزوں سے منع کیا ہے، امر و نہی، جن کی تعزیرات اور حدود ہیں، جن معاملات کی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں، ان کا حکم دیا ہے اللہ رب العزت نے کہ دن میں 5 بار نماز پڑھنی ہے، حکم دیا ہے۔ اور جب حکم آ جائے تو وہ فرض اعتقادی ہو جاتا ہے، عقیدے کا وہ فرض ہو جاتا ہے۔ اور فرض اعتقادی کا نہ کرنا اور بات ہے، اور اس کا انکار کرنا اور بات ہے۔ مثلا ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا لیکن اس کی فرضیت کا قائل ہے کہ نماز فرض ہے، تو اب نماز نہیں پڑھتا شومی قسمت سے، غفلت سے، اگر نماز نہیں پڑھتا تو وہ گنہگار ہے، وہ گنہگار ہے۔ ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں، اور اگر کوئی صحت مند ہو کر روزہ اس پر فرض ہے روزہ نہیں رکھتا اپنی غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، تو وہ گنہگار ہے۔ لیکن اگر کوئی روزوں کی فرضیت کا انکار کر دے، نماز کی فرضیت کا انکار کر دے، تو وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ جیسے انسان گناہ کرتا ہے، کوئی اگر شراب نوشی کرتا ہے، بدقسمت، بد نصیب، تو شراب نوشی کی وجہ سے وہ گنہگار ہوگا لیکن کافر نہیں ہوگا، کافر نہیں ہوگا۔ اگر کوئی کہے کہ شراب حلال ہے، شراب حلال ہے، ادھر اس کے منہ سے یہ جملہ نکلا کہ شراب حلال ہے، ادھر وہ ایمان سے خارج ہو گیا ہے، ایمان سے خارج ہو گیا ہے۔ اور یہی اہل سنت کا، جو حضرت امام ماتوریدی کے ماننے والے ہیں، حضرت ابو الحسن اشری کے ماننے والے ہیں، سب کا یہ عقیدہ ہے، سوائے معتزلہ کے، کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کبیرہ کرتا ہے، تو ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، وہ ایمان سے یعنی کفر میں چلا جاتا ہے۔ اور اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے کہ وہ گناہ کے ارتکاب پر وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، وہ اس وقت گنہگار ہوتا ہے۔ اور ایمان جو حدیث پاک ہے، ایمان جب انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کبیرہ، تو ایمان اس کے بدن سے، اس کے دل سے نکال کر اوپر معلق کر دیا جاتا ہے، اور جو ہی وہ گناہ سے فارغ ہوتا ہے تو دوبارہ ایمان اس کے قلب کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ حج فرض اعتقادی ہے، فرض اعتقادی ہے۔ حج کو التوا میں ڈالنا، نہ کرنا، یہ گنہگاری ہے، اور اس کا انکار کر دینا کہ حج ہے ہی کوئی نہیں، یہ کفر ہے۔ اور اسی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اس طرف اشارہ فرما دیا ہے، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ جو اس کی فرضیت کا انکار کرتا ہے تو اللہ رب العزت کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ تم نہیں کرتے تو نہ کرو، اگر حج کرتے ہو تو اپنی عاقبت کے لیے کرتے ہو، اپنے فائدے کے لیے کرتے ہو، تمہارا حج کرنا نہ کرنا اللہ اس سے بے نیاز ہے، غنی عن العالمین۔ اب حج فرض ہے سال میں ایک بار، اور کتنا اس کی اہمیت ہے، کتنا اس کا معاملہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کے اندر ایک پوری سورت اس حج کی طرف منسوب کر دی ہے، اس کا نام ہی سورہ حج رکھا ہے نا؟ سورت قرآن پاک کے اندر سورہ حج، سورہ صوم نہیں ہے، سورہ صلاۃ نہیں ہے،
سورہ صلاۃ نماز، سورہ نماز، حالانکہ سب سے بڑی عبادت وہ نماز ہے، سب سے اہم عبادت وہ نماز ہے۔ اہم عبادت ہونے کے باوجود اس حج کی کیا اہمیت ہے، اللہ رب العزت نے حج کی صورت رکھی ہے، اس کا نام رکھا ہے، لیکن نماز اور روزے کی اور زکوٰۃ کی صورت کا کوئی نام، اس کے اندر احکام موجود ہیں قرآن پاک کے اندر، نماز کے بھی، روزے کے بھی، زکوٰۃ کے بھی، لیکن کسی صورت کا نام حج نہیں رکھا گیا۔ یہ حج کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک سورت کا نام سورہ حج رکھ دیا ہے۔ اور پھر آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے کے سارے نبیوں نے سوائے چند ایک کے، ہر ایک نے حج کیا ہے اور حج کرتے ہیں، قیامت تک وہ انبیاء کرتے رہیں گے قیامت تک۔ روایات میں آتا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے 300 حج کیے ہیں۔ کتنے؟ 300 حج کیے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے، اور 700 عمرے کیے ہیں، 700 عمرے کیے ہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نبی پاک فرماتے ہیں میں نے ان کو دیکھا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو، کہ وہ مقام روحہ پر احرام باندھے ہوئے تلبیہ پڑھتے ہوئے گزر رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی پاک فرماتے ہیں میں نے حضرت یونس کو دیکھا ہے کہ سرخ رنگ کا وہ احرام پہنے ہوئے، سرخ رنگ کا احرام پہنے ہوئے مقام ابوا سے گزرتے ہوئے تلبیہ پڑھ رہے ہیں اور کعبے کی طرف جا رہے ہیں، مقام حج کی طرف جا رہے ہیں۔ انبیاء، یہاں ایک عقیدہ سماعت فرما لیں، اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے کہ تمام کے تمام انبیاء اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون و یحجون، اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں اور حج بھی کرتے ہیں۔ اور خود نبی پاک معراج کی رات جب معراج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو نبی پاک فرماتے ہیں رأیت موسیٰ ہوا قائم یصلی فی قبرہ، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے مسجد اقصیٰ کے اندر نبی پاک کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے۔ مسجد اقصیٰ سے نبی پاک باہر نکل رہے ہیں، آسمان کی طرف سفر کر رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر کے اندر کھڑے ہو کر نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور جو ان کی دنیاوی زندگی، جو ظاہری زندگی گزار چکے ہیں، اس سے بہتر زندگی کے ساتھ وہ اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں۔ اور پھر سیاستہ کی حدیث پاک ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، نبیوں کے جسموں کو زمین کھائے، یہ زمین پر حرام کر دیا گیا ہے۔ اور پھر انبیاء زندہ ہیں، انبیاء زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے، یرزقون، رزق دیا جاتا ہے۔ اور ان کا رزق کیا ہے؟ ہمارا رزق یہ روٹی ہے، پانی ہے، چائے ہے، دودھ ہے، تو انبیاء کا رزق کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا دیدار، اللہ کا دیدار ان کا رزق ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے موسیٰ کو دیکھا، کلیم اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، کلیم اللہ بہت زیادہ کلام کرنے والا، بہت زیادہ کلام کرنے والا، ہر وقت جس کی خواہش ہے کہ میں اللہ سے کلام کرتا رہوں، اس کو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے جب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو موقع ملا ہے اللہ سے کلام کرنے کا، چاہے کوئی طور پر ہو یا کسی اور مقام پر ہو، تو اللہ رب العزت کے ساتھ کلام کرنے میں انہوں نے طول دیا ہے، بات کو طول دیا ہے۔ دیکھیں ماہ رمضان
کے جو دن آتے ہیں، تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں، اللہ نے بلایا موسیٰ آؤ کوہ طور پر، تو کوہ طور پر جا کر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ایک درخواست پیش کی. وہ درخواست کیا تھی؟ رب آرینی، اے اللہ مجھے اپنا آپ دکھا. تو آگے جواب لن ترانی، یہ آیا جواب. تو اب جب لن ترانی کا جواب آ گیا، بات ختم ہو گئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کلام کو طول دیا. یہ اتنا لطف ہے اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کلام کرنے کا. جب ہم بھی اپنے کسی پیارے کے ساتھ کلام کرتے ہیں، کسی محبوب کے ساتھ کلام کرتے ہیں، کسی اچھے دوست کے ساتھ، جانے جگر کے ساتھ کلام کرتے ہیں، تو کوشش ہوتی ہے کہ کلام کو، بات کو لمبا کیا جائے. اور اکثر دیکھتے ہیں کہ جب فون پہ بات ہوتی ہے تو صبح ہو جاتی ہے، بات کرتے کرتے ہوتی ہے نا، تو بات کرتے رہتے ہیں. اور یہ تو دنیاوی معاملہ ہے، دنیا کا معاملہ ہے، اور وہ محبوب حقیقی، اس کے ساتھ کلام کرنے کا کتنا مزہ اور لطف ہوگا. موسیٰ علیہ السلام کو جب جواب آ گیا لن ترانی، تو موسیٰ علیہ السلام نے آگے سوال کیا. سوال کیا کیا؟ یا اللہ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، کلام کو آگے طول دینے کے لیے، کلام بڑھانے کے لیے. یا اللہ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اس وقت میں تیرے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، تیرے ساتھ بات کر رہا ہوں، کلام کر رہا ہوں، تو گویا میں تیرے بڑا قریب ہوں. کیا مجھ سے بھی زیادہ تو نے کسی کو قرب عطا کیا ہے؟ یہ کلام کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. کیا مجھ سے بھی زیادہ تو نے؟ جواب آ گیا تھا لن ترانی، بات ختم. سوال کیا، جواب آ گیا، بات ختم. لیکن یہ سوال کرنا کہ مجھ سے زیادہ بھی تو نے کسی کا قرب دیا ہے، یہ کلام کو طول دیا جا رہا ہے. اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی وہ محبت ہے، اس کلام کی چاشنی ہے جس کو موسیٰ سننا چاہتے ہیں اللہ کی زبان سے، زبان بے زبانی سے. تو یا اللہ تو نے مجھے بڑا قرب دیا ہے، اس وقت کوہ طور پر ہوں اور تو سے کلام کر رہا ہوں، کیا مجھ سے زیادہ بھی تو نے کسی کو قرب دیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ تو میرا کلیم ہے، میرا پیارا پیغمبر ہے، نبی ہے، رسول ہے، تیرا میرا بڑا قرب ہے، تو میرا کلیم ہے، تجھ سے کلام کرتا ہوں اور تجھے میں نے بڑا قرب دیا ہے. لیکن میرا ایک یار ہے، مطلع الانوار ہے، سر الاسرار ہے، مکے کا شہر یار ہے، مدینے کا تاجدار ہے. اس محبوب کی بات نہیں کرتا کہ میں نے اس محبوب کو کتنا قرب دیا ہے، اس کی امت ہے. اور اس محبوب کی امت جب ماہ رمضان کے اندر روزہ رکھتی ہے اور شام کا وقت ہوتا ہے، افطاری کا وقت ہوتا ہے، آنکھیں دسترخوان پر ہیں، کان اذان کی طرف ہیں، وہ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. موسیٰ وہ وقت جب افطاری کا وقت آتا ہے، اس وقت تیرے اور میرے درمیان بڑا قرب ہے، بڑا قرب ہے، لیکن پھر بھی تیرے اور میرے درمیان 70,000 پردے ہیں. اور جب محبوب کی امت پر افطاری کا وقت آتا ہے، اس وقت میرے اور محبوب کی امت کے درمیان ایک بھی پردہ نہیں ہوتا. اب جب موسیٰ علیہ السلام حج کے لیے آئے، نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں دیکھا مقام ارزق پر، یہ مکہ المکرمہ سے ایک منزل پہلے یہ مقام ہے، وہاں میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، وہ تلبیہ کہہ رہے ہیں، حج کا احرام باندھے ہوئے تلبیہ پکار رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ایک مرتبہ پڑھ لیں سارے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک. حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ تلبیہ کر رہے ہیں، لبیک، آواز آ رہی ہے لبیک وسعدیک. موسیٰ اگر تو میرے لیے حاضر ہے نا، تو میں
تمہارا رب ہو کر میں بھی تیرے لیے حاضر ہوں. وسعدیک، اور ساری سعادتیں تیرے لیے ہیں، ساری برکتیں تیرے لیے ہیں. اب یہ کلام ہو رہا ہے، آگے جواب ہے نا، لبیک وسعدیک. موسیٰ ساری سعادتیں، برکتیں، یمن سب تیرے لیے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کر دیا، پھر سوال کر دیا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام چاہتے یہی ہیں کہ ہر وقت اپنے رب سے کلام کرتا رہوں، اسی لیے آپ کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کی ہر وقت خواہش یہ ہے، تمنا یہ ہے کہ اپنے رب سے کلام کرتے رہیں، تو پھر نبی پاک کی تمنا کتنی ہوگی؟ تو جب موسیٰ علیہ السلام کو آواز آئی لبیک وسعدیک، تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کلام شروع کر دیا. یا اللہ، ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، سوال کرنا چاہتا ہوں. فرمایا ہاں کرو سوال. یا اللہ، تو نے ساری امتوں کو، آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک ساری امتوں کو تو نے بڑے رتبے دیے ہیں، بڑے مقامات دیے ہیں، بڑی فضیلتیں دی ہیں، اور خاص کر تو نے قرآن پاک کے اندر بیان کیا ہے کہ بنی اسرائیل کو بہت ساری فضیلت دی گئی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو بہت ساری فضیلت دی گئی ہے. تو یا اللہ، ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، تو نے میری امت کے سوا بھی کسی امت کو مرتبہ اور مقام دیا ہے؟ میری امت کے علاوہ بھی کسی کو اتنا مرتبہ اور مقام دیا ہے؟ تو اللہ نے پھر وہی فرمایا، موسیٰ میرا ایک محبوب ہے، میرے محبوب کی امت ہے، اس کو جو میں نے مرتبہ اور مقام دیا ہے وہ کسی اور امت کو نہیں دیا. ہمیں فخر کرنا چاہیے اپنے آقا مولا پر. یہ میری خوش قسمتی کہ میں ان کا امتی. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم نبی پاک کے امتی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ، تو نے میری امت کے سوا بھی کسی کو مرتبہ اور مقام دیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ہاں، اپنے محبوب کی امت کو. یا اللہ، دیکھنا چاہتا ہوں. فرمایا ابھی تو وہ آئیں گے، لیکن ان کی روحیں، سعادت مند روحیں ایک نغمہ گاتی ہیں، ایک کلام پڑھتی ہیں، وہ کلام تجھے سنا دیتا ہوں، وہ کلام تجھے سنا دیتا ہوں. تو غیب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس امت محمدیہ کے وہ افراد جو یہ تلبیہ پڑھتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہوئے تلبیہ پڑھتے ہیں اور قیامت تک پڑھتے رہیں گے، ان کی آوازوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کانوں نے سنا. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمۃ لک والملک لا شریک لک. موسیٰ علیہ السلام کے کانوں میں آواز آئی، اس امت کی آواز سنی. تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، موسیٰ تم آواز سن رہے ہو، یہ میرے محبوب کی امت کی آواز ہے اور میں انہیں کتنا اجر دینے والا ہوں. موسیٰ سنو، جو میری محبوب کے امتی یہ ترانہ پڑھتے ہوئے میری توحید کی گواہی دیں گے اور حج کے لیے جائیں گے، میں خدا اعلان کرتا ہوں کہ ان کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ. تمام انبیاء وہ بھی حج کرتے ہیں، اور پھر یہ سعادت ہمیں ملی ہے. زندگی میں ایک بار حج فرض ہے، اور ایک بار ہی کافی ہے ساری زندگی کے لیے. کتنی اہمیت ہے حج کی اگر آپ غور کریں. ایک تو قرآن پاک کے سورت کا نام سورہ حج رکھا، اور دوسری بات کہ اس عبادت کے دوران، اس حج کی عبادت کے دوران اللہ رب العزت نے اپنے دین کو مکمل کر دیا. دین کو مکمل کر دیا کہ اب اس کے بعد کسی اور عبادت کی ضرورت ہی نہیں ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. یہ وہ آیات ہیں جو عین حج کے دوران 10 ذی الحج کو مینا کے میدان کے اندر یہ آیات نازل ہوئی ہیں.
مینا کے میدان کے اندر یہ آیات نازل ہوئی ہیں اور دین کو مکمل کر دیا گیا ہے. اور کہاں مکمل کیا گیا ہے, کب مکمل کیا گیا ہے؟ جب حج کی عبادت ابھی جاری تھی. اس عبادت کے دوران دین کو مکمل کر دیا ہے کہ گویا اب کسی اور عبادت کی, دین کے کسی اور معاملے کی ضرورت ہی نہیں. رہ گیا مسئلہ حج کا, تو حج ہم نے فرض کر دیا ہے, اب کسی اور دین کے احکام کی ضرورت ہی نہیں ہے. دین مکمل ہو گیا ہے, نعمت کا اتمام ہو گیا ہے, نعمت بھی مکمل ہو گئی ہے وہ محبوب کی صورت میں, اور دین مکمل ہو گیا ہے احکام کی صورت میں. اور اللہ رب العزت دین اسلام پر راضی ہو چکا ہے. اب اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا. یہ حج, اس کے 5 ارکان ہیں. 5 ساتھ ساتھ مسائل بھی آپ سنیں گے, یاد کریں ان مسائل کو. انشاءاللہ ایک دن آئے گا ہم بھی سب جائیں گے حج پہ. تیاری کرنی چاہیے. 5 اس کے, جس کو آپ فرائض کہہ لیں, ارکان کہہ لیں, رکن, فرض. 5 اس کے فرض ہیں. پہلا فرض کیا ہے, پہلا رکن کیا ہے؟ احرام باندھنا. حج کا یہ فرض ہے. دوسرا وقوف عرفہ, مقام عرفات کے اندر, میدان عرفات کے اندر قیام کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحج العرفہ, حج کیا ہے؟ عرفہ کا قیام. یعنی ساری چیزیں اگر کوئی انسان ادا کر لے, احرام باندھ لے, طواف زیارت کر لے, مزدلفے میں ٹھہر جائے اور قربانی کر لے, قصر اور حلق کر لے, لیکن عرفات کے میدان کے اندر وہ نہ پہنچ پائے, وہاں قیام نہ کر سکے, تو اس کا حج نہیں ہے. اور اگر میدان عرفات کے اندر چلا جاتا ہے اور وہاں قیام کرتا ہے, چاہے اس کا قیام ایک لمحے کے لیے کیوں نہ ہو, تو اس کا حج ہو جاتا ہے. یہ 5 ارکان ہیں حج کے. پہلا احرام, دوسرا وقوف عرفہ, تیسرا طواف زیارت, طواف زیارت, اور چوتھا رکن جو ہے وہ کیا ہے؟ ترتیب. ترتیب یہ جو میں نے بیان کی ہے یہ بھی رکن ہے. یعنی پہلے احرام باندھے, یہ نہ کہ عرفات کا قیام کر کے طواف زیارت کر کے پھر احرام باندھے, یہ نہیں. پہلے احرام, پھر وقوف عرفہ, پھر طواف زیارت, یہ اس کی ترتیب. اور چوتھا ہر رکن جو ہے اس کے مقام پر کرنا. سمجھائی بات کی نہیں آئی؟ ہر جو رکن ادا کرنا ہے وہ اس کے مقام پر ادا کرنا ہے. یہ نہیں کہ طواف عرفات میں ہو اور قیام جا کر کعبے میں ہو, یہ نہیں. طواف کعبے کا اور قیام عرفات کا, یہ ترتیب بھی, اور ہر رکن کا اس کے مقام پر ادا کرنا. یہ 5 چیزیں ہیں حج کی جو کہ فرض ہیں, جو حج کے رکن ہیں. اور پھر آگے واجبات ہیں, پھر مستحبات ہیں, مندوبات ہیں, پھر دوسرے معاملات ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رفث اور فسوق کے بغیر حلال پیسوں سے, حلال پیسوں سے, حرام پیسوں سے نہیں, حلال پیسوں سے, جس نے بغیر لڑائی جھگڑے کے, بغیر گالی گلوچ کے, پورے احکام پورے کرتے ہوئے حلال کمائی کے ساتھ جس نے حج کیا, تو اب اس حج کی فضیلت اور اجر کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا کہ وہ حج کرنے والا جب وہ حج کر کے فارغ ہوتا ہے تو اس کا معاملہ کیا ہے؟ وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہوتا ہے گویا اس کے نامہ اعمال میں ایک بھی گناہ نہیں ہوتا, ایک بھی گناہ نہیں رہتا. اور پھر نبی پاک فرمایا کہ وہ حاجی حج کر کے لوٹنے والا جس کا مال بھی حلال ہے, سفر کے اخراجات بھی حلال پیسوں کے ہیں, اور وہ حج کر کے لوٹتا ہے, تو وہ اس بچے کی مانند ہے جو پہلے دن اپنی ماں کی کوکھ سے جنم لینے والا ہے. اب ایک حدیث پاک آپ سماعت کریں. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ مخالفت کرنے والے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کی, یہ پورا خاندان. لیکن جب اللہ نے ان کے لیے ہدایت کے دروازے کھولے
تو پھر سب سے زیادہ اسلام کی خدمت کرنے والے بھی یہی بن گئے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نے میرے دل کے اندر اسلام کی اور بانی اسلام کی محبت کو ڈالا، لیکن ساری زندگی گناہوں میں گزری، شرک میں گزری، دوسرے بڑے گناہوں میں گزری۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اسلام کی محبت اللہ نے اس ہدایت کو میرے سینے کے اندر ڈال دیا، تو میں نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حاضر ہو کر میں نے عرض کی کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، ہر کفر اور شرک سے جو گناہ ہوئے ہیں ان سے توبہ کرنا چاہتا ہوں، اور اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں، اور آپ اپنے ہاتھ آگے بڑھائیے، میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں، بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے، تو حضرت عمر بن العاص انہوں نے ہاتھ آگے بڑھائے ہوتے، جو ہی نبی پاک نے ہاتھ آگے بڑھائے تو انہیں اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے۔ نبی پاک نے ہاتھ آگے بڑھائے اور انہوں نے اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے، تو نبی پاک نے پوچھا کیا بات ہے، تو انہیں ہاتھ پیچھے کر لیے ہیں۔ تو عرض کی یا رسول اللہ میری ایک شرط ہے، اسلام قبول کرنے کی ایک شرط ہے۔ اور یہاں ایک بات مسئلہ سماعت کر لیں، کوئی بھی غیر مسلم اگر آج اسلام قبول کرتا ہے اور آپ کے کسی ہاتھ پر قبول کرتا ہے، تو کوئی بھی فرد کسی کو اختیار نہیں کہ وہ شرط رکھے کہ اتنا تو دین لے آ، اتنا اسلام لے آ اور باقی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ، کسی کو اختیار نہیں۔ یہ اختیار اگر کسی کو حاصل ہے تو نبی پاک کو، نبی پاک کو۔ اس پر ایک حدیث پاک بخاری اور مسلم کی پیش کر دیتا ہوں۔ ایک شخص آیا توبہ کرنے کے لیے، یا رسول اللہ گنہگار ہوں، بڑی بری عادتیں ہیں، لیکن ایک گناہ آپ کے کہنے پر چھوڑ سکتا ہوں میں، ایک گناہ، یہ حدیث پاک ہے بخاری اور مسلم کی، باقی گناہ جاری رہیں گے لیکن ایک گناہ آپ کے کہنے پر چھوڑ سکتا ہوں۔ تو نبی پاک نے فرمایا منظور ہے، ایک تو چھوڑ تو پہلے، پھر آگے دیکھ کیا ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو جھوٹ کا گناہ چھوڑ دے، کذب یعنی چھوڑ دے۔ اس نے کہا یہ وعدہ ہو گیا آپ کے ساتھ میرا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا ساری زندگی۔ اب دیکھیں برکتیں کیا ہیں، اس شخص نے وعدہ کیا نبی پاک سے جھوٹ نہیں بولوں گا، اب گھر گیا تو عادت کے طور پر شراب نوشی کرتا تھا، جب شراب نوشی کا وقت آیا شراب پینے لگا تو فوراً ذہن کے اندر بات آئی کہ واپس جاؤں گا، اسلام کے اندر شراب حرام ہے، نبی پاک پسند نہیں کرتے، صحابہ میں کوئی ایسا عمل نہیں کرتا، میں جاؤں گا واپس تو آپ پوچھیں گے تو نے شراب پی ہے، تو اگر کہوں گا پی ہے تو پسند کوئی نہیں کرتا، اور اگر کہوں گا نہیں پی تو وعدہ کر چکا ہوں۔ تو اس نے کہا، وہ گڑا اٹھا کر باہر پھینکا کہ آج کے بعد شراب نوشی ختم۔ یہ جو شرط ہے سوائے نبی پاک کی اور نہیں کوئی لگا سکتا۔ تو ہم جب بھی کسی کو کلمہ پڑھائیں گے فوراً پہلی بات، ایک اور بات، اکثر ہمارے علماء یہ غلطی کرتے ہیں کہ جب کوئی اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے نا تو کہتے جا تو پہلے غسل کر کے آ، پہلے وضو کر کے آ، کپڑے بدل کے آ، اور پھر اس کو کلمہ پڑھاتے ہیں۔ یا جمعے کے دن آ جانا اپنی شہرت کے لیے کہ جمعے کے اندر پڑھاؤں گا تو لوگ کہیں گے جی بڑا مسلمان کرنے والا، آپ پتہ نہیں مسلمان ہے کہ نہیں۔ ہاں یہ منع ہے، فقہا نے لکھا ہے کہ اگر اس نے کہا، اس نے آرزو کی، یہ تمنا کی ہے اسلام قبول کرنے کی، اور آپ نے بھیج دیا جا غسل کر کے آ، وضو کر کے آ، کپڑے بدل کے آ، یا جمعے کو آنا، اور اس دوران اگر وہ مر جاتا ہے تو اس کی ساری ذمہ داری اس پر پڑتی ہے۔ اور یہ سارے جہالت کی وجہ سے مسئلے ہوتے ہیں، سارے جہالت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم علماء ہیں لیکن نام کے علماء ہوتے ہیں، ان کو آتا جاتا کچھ نہیں ہوتا۔ جو ہی اس نے کہا ہے کہ میں نے اسلام کو قبول کرنا ہے، کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، تو بغیر وضو کے، حتیٰ کہ اگر اس پر غسل فرض ہو چکا ہے پھر بھی اسے کلمہ پڑھایا جائے گا۔ پہلے کلمہ پڑھ، اس کے بعد جا کر پھر تو وضو کر، غسل کر، کپڑے بدل، اور پھر آ کر جمعہ پڑھنا، اور پھر اگر جمعے کے اندر ضروری ہے یا کسی اور مقام پر ضروری ہے تو اس کا اظہار کر دیا جائے، لیکن کلمہ اسی وقت پڑھایا جائے گا۔ اکثر ہم یہ کرتے ہیں، غلطی ہوتی ہے ہمارے لوگوں سے۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں بتا تیری شرط کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ بڑے گناہ کیے ہیں، پریشان ہوں کہ اتنے شرک کے کفر کے گناہ کیے ہیں، تو کیا میرے یہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، میری بخشش ہو جائے گی؟ تو نبی پاک فرمایا تجھے پتہ نہیں، جب بندہ اسلام لے آتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے، تو اس کی گزشتہ زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کلمہ طیبہ ایک ایسا عمل ہے، کلمہ طیبہ جب انسان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو جتنے گناہ ہیں، کفر کا گناہ ہے، شرک کا گناہ ہے، دوسرے کبیرہ گناہ ہیں، دنیا کا کوئی پانی ان گناہوں کو نہیں دھو سکتا۔ اگر وہ 1,00,000 بار سمندر میں جا کر نہائے تو کفر اور شرک کا گناہ وہ نہیں دھلتا، لیکن ایک بار اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھ لیتا ہے، ادھر کلمہ پڑھا ہے، اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ مخلصا فی قلبہ دخل الجنہ، جس نے اخلاص کے ساتھ اللہ رب العزت کی توحید، نبی پاک کی نبوت اور رسالت اور ایمان کا اقرار کیا ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ تو نبی پاک نے فرمایا تجھے معلوم نہیں جب کوئی بندہ اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے، اسلام کی بیعت کرتا ہے، تو اس کے ذمہ میں، اس کے نامہ اعمال میں جتنے بھی گناہ ہیں، چاہے وہ ریت کے ذرات کے برابر کیوں نہ ہوں، سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب وہ لوگ، انہیں شرم کرنی چاہیے جو حضرت واشی پر، حضرت ہندہ پر، حضرت ابو سفیان پر اور اسلام کے وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، نبی پاک کی غلامی میں آگے ہیں، اب بھی وہ ان کے بارے میں بکواس کرتے رہتے ہیں، ان کے بارے میں بکواس کرتے رہتے ہیں، ان کے ایمانوں کے اندر شک کرتے ہیں۔ جب انہوں نے ایک عام شخص، عام کسی انسان کے سامنے کلمہ پڑھ لیتا ہے اور وہ عام انسان اس کے ایمان کا گواہ بن جاتا ہے، تو اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف ہیں۔ اور ان ایمان والوں کی شان کیا ہوگی جن کے ایمان کے گواہ خود تاجدار مدینہ ہیں، خود تاجدار مدینہ جن کے ایمان کے گواہ ہیں، حضرت ہندہ، حضرت ابو سفیان، حضرت واشی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی پاک کے ہاتھ پر ایمان کو قبول کیا ہے، نبی پاک کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، ان کے ایمانوں کے گواہ تو نبی پاک ہیں۔ لیکن جو لوگ ان صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں، ان کے حلال زادہ ہونے پر کوئی گواہ نہیں ہے، کوئی گواہ نہیں ہے ان کا۔ تو جب عام بندہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو کفر اور شرک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، وہ پاک ہو جاتا ہے۔ تو ان صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جنہوں نے نبی پاک کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کیا، ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ امت کا کوئی ولی، غوث، قطب، ابدال، بڑے سے بڑا مرتبہ رکھنے والا کسی صحابی کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ پھر نبی پاک نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے ایک حج سے لے کر دوسرے حج تک درمیان میں جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ سارے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان جو انسان گناہ کرتا ہے وہ سارے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں، اور یہاں گناہ سے مراد کیا ہے؟ صغیرہ گناہ۔ کبیرہ گناہ کب معاف ہوں گے؟ جب تک انسان سچے دل سے توبہ نہ کرے، سچے دل سے توبہ نہ کرے، تب تک وہ کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ اور اگر ان کبیرہ گناہوں کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے، سچے دل کے ساتھ توبہ، اور اگر حقوق العباد کے ساتھ ہے، کسی کا اپنے مال جبرن چھین لیا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، جب تک آپ اس کا اپا نہیں کریں گے، اس گناہ کو جس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے اس سے معافی نہیں لیں گے یا اس کا حق واپس نہیں دیں گے، تب تک وہ گناہ بھی معاف نہیں ہوگا۔ یہ کبیرہ گناہوں کے حوالے سے ہے۔ تو جو صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں، غفلت سستی ہو جاتی ہے، ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعے سے دوسرے جمعے، اور ایک حج سے دوسرے حج کے درمیان جو انسان سے گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اب حج کتنی بڑی عبادت ہے، اس کا ثواب کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں سے اس حدیث پاک کی روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مینا کے اندر مسجد خیف کے اندر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر بیٹھے تھے، باقی صحابہ بھی تھے، تو دو شخص مسجد کے اندر داخل ہوئے، دو انسان مسجد کے اندر، وادی مینا میں مسجد خیف کے اندر نبی پاک تشریف فرما ہیں۔ ایک کا تعلق انصار قبیلے کے ساتھ اور دوسرا بنی ثقیفہ کے ساتھ، ثقفی اور انصاری دو شخص یہ مسجد کے اندر داخل ہوئے، نبی پاک کی بارگاہ میں آ کر بیٹھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہم بھی نبی پاک کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ آ کر قریب بیٹھ گئے دونوں انصاری اور ثقفی، اور آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، سوال کرنا چاہتے ہیں۔ تو حدیث کی ساری کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ تم مجھ سے سوال کرنا چاہتے ہو، پوچھنا چاہتے ہو، تم اپنے سوال کو دہراؤ گے، اپنی بات پوچھو گے، یا میں محمد بتاؤں کہ تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ سبحان اللہ۔ ہمارے نبی وہ ہیں جو دلوں کی باتوں کو بھی جانتے ہیں۔ میں محمد بتاؤں کہ تم کیا سوال کرنا چاہتے ہو؟ تو عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ فرمائیں گے، آپ بتائیں گے تو ہمارے ایمانوں کے اندر اور بھی قوت پیدا ہوگی۔ تو نبی پاک نے فرمایا تمہارے دلوں کے اندر یہ خیال آ رہا ہے، تم یہ پوچھنا چاہتے ہو حج کا ثواب کیا ہے، حج کا ثواب کیا ہے؟ تو نبی پاک فرمایا اگر کوئی شخص حج کے لیے سفر کرتا ہے، حج کے لیے رخت سفر باندھتا ہے، تو ہر قدم پر ایک نیکی، ہر قدم پر ایک نیکی ملتی ہے اور اس کا ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ پھر نبی پاک نے فرمایا کہ جب انسان حج کے لیے آتا ہے، ہر قدم پر نیکی اور ایک گناہ معاف، جب وہ کعبے کا طواف کر کے فارغ ہوتا ہے تو جو طواف کے بعد 2 نفل پڑھتا ہے، ان 2 نفلوں کا ثواب کیا ہے؟ اب نفلوں کی ثواب کی بات ہو رہی ہے، جو کعبے کا طواف ہے 7 چکر، اس کی بات نہیں ہو رہی۔ جو طواف کے بعد 2 نفل پڑھے جاتے ہیں اس کا ثواب کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا گویا ایک عربی غلام آزاد کرنے کا ثواب۔ پھر صفا و مروہ کی سعی ہوتی ہے، صفا و مروہ کی سعی کا ثواب کا نہیں بتایا جا رہا، جو سعی کے بعد 2 نفل پڑھے جاتے ہیں اس کا ثواب کیا ہے؟ 70 غلام جو ہے وہ آزاد کرنے کا ثواب سعی کا۔ پھر فرمایا کہ جب انسان قیام کرتا ہے میدان عرفات میں جا کر، تو اب کیفیت کیا ہے؟ مینا سے جا رہا ہے عرفات کے اندر، احرام باندھا ہوا ہے، سر ننگا ہے، گرد و غبار ہے، چہرے پر گرد پڑی ہے، لباس پراگندہ ہے، بال الجھے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، ایک کیفیت ہے فقیروں درویشوں والی، عاجزی اور مسکینی کی حالت ہے، کپڑے بھی میلے ہو چکے ہیں، گرد و غبار پڑ کے بال بھی بکھرے ہوئے ہیں، اور وہ میدان عرفات میں بیٹھا ہوا ہے، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس کیفیت اور حالت کو دیکھ کر فرشتوں پر مباحات کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں، فرشتوں میرے ان بندوں کو دیکھو، یہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں یہاں بیٹھے ہیں، ایک لباس، چہرے ان کے گرد آلود ہیں، بال ان کے بکھرے ہوئے ہیں، آج ان کی ساری کا پیکر ہیں، اور مجھ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ تم کہتے تھے یہ لڑیں گے، جھگڑا کریں گے، خون بہائیں گے، ان بندوں کی طرف دیکھو اور تم گواہ ہو جاؤ، تم گواہ ہو جاؤ، ان کی کیفیت کو دیکھو، میں تمہیں گواہ بنا کر اعلان کرتا ہوں کہ ان کی زندگی کے سارے گناہ معاف ہیں، سارے گناہ معاف۔ اور پھر جب انسان عرفات سے واپس آتا ہے، آ کر قربانی کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ قربانی کا جانور اس کے لیے ذخیرہ کر دیا گیا ہے، ذخیرہ کر دیا گیا ہے۔ اور پھر فرمایا اس کے بعد وہ حلق کرواتا ہے، یعنی اپنے بال منڈواتا ہے، تو ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ اور پھر فرمایا، اور اسی طرح یہ ارکان بھی ادا ہو رہے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ سارے اعمال پورا کرنے کے بعد جب وہ کعبۃ اللہ کے طواف کے لیے جاتا ہے، طواف زیارت کے لیے جاتا ہے، جو کہ ایک رکن ہے حج کا،
تو طواف کر رہا ہوتا ہے کعبے کا، چکر لگا رہا ہوتا ہے، تو ایک فرشتہ اللہ بھیجتا ہے، جا میرے اس بندے کے دونوں کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھ کے اس کو مبارک بھی دے اور میری طرف سے اسے مجدہ بھی دے، پیغام بھی دے کہ جا تیری زندگی کے سارے گناہ معاف ہیں، آج کے بعد نئی زندگی کا آغاز کر، نئی زندگی کا آغاز کر۔ یہ وہ حج ہے، حج کی نعمت ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہے، یہ نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ اور کتنا بد نصیب شخص ہوگا وہ جس کے پاس مال بھی ہے، صحت بھی ہے، سفر بھی کر سکتا ہے، سارا وہ استطاعت بھی رکھتا ہے، اور دنیا کے کاموں میں اتنا مگن ہے کہ وہ اس عبادت کو بجا نہیں لاتا۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول نے پناہ مانگی ہے، جب بھی ہمیں موقع ملے پہلی فرصت میں، پہلے وقت میں اس فریضے کو ادا کرنا چاہیے۔ اب یہ بنیادی چند باتیں، اس کے مسائل اور اس کی جو بخشش ہے حج کی، وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا ہے اس کی کیفیت کیا تھی، جو نبی پاک کا حج ہے وہ انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک میں بیان کیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔